بہت بڑا انپٹ دیتی ہے ہماری پروونس میں ایجوکیشن سیکٹر میں، وہ اسکول بھی بند ہیں۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ پروونشل گورنمنٹ اسپیشل اٹینشن دے گی ان ایریاز کو جس طرح ٹورسٹ ریلیٹڈ ایریاز ہیں، جس طرح ہمارا سوات ہے، ہمارا ہزارہ ڈویژن ہے، مالاکنڈ ڈویژن ہے، جہاں کے انویسٹرز تو بے شک باہر سے آتے ہیں لیکن کام وہاں کے لوکل بندے کرتے ہیں، اور 2-3 مہینے وہ بندے کما کے پھر پورا سال اس پہ گزارا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ریلیف نہیں ہے جو پورا سال اس 2-3 مہینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ریلیف نہیں ہے جو پرائیویٹ سکول بند ہے اور ان کا جو سٹاف ہے ان کو کچھ ریلیف دینا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پاس اربوں روپے فنڈز پڑے ہیں، پروونشل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پاس، تو چاہیے یہ تھا کہ اسی فنڈ میں سے اس کے سٹاف کو کچھ ریلیف مل جائے تو بہت بڑی بات تھی۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج بازار جاتے ہیں، ایک سپوز دال کی قیمت کا آج آپ پتہ کرتے ہیں تو دوسرے دن جب جاتے ہیں تو وہ بے تحاشا اس کے ریٹس پڑے ہوتے ہیں۔ جو مہنگائی روز بروز حکومت وقت بھی یہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ، اور ہمارے ٹریگر بھی یہ ہے کہ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سرکاری ملازمین اور پینشن والوں کے لیے بھی کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہم وہ ٹارگٹس پورے نہیں کر سکے جو ہمارے بجٹ اسٹیمیٹس میں تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے ایک طرف تو ہمارے بہن بھائی کرونا کی وجہ سے اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھر میں پڑے، ہیلتھ سسٹم پہ کسی کا اعتماد ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کسی کو اگر کوئی کرونا ہو بھی جائے تو ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں۔ تو ہماری تمام WHO اور جتنی آرگنائزیشنز ہیں سارے یہی پروپوز کر رہے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں تو آپ اس وبا پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک رٹ لگائی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے سوچنے جو غریب دیہڑی دار ہیں، جو مزدور کار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو خود اپنے اس کا الٹا وہ کر رہے، نیگیٹ کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف تو یہ اپنا سیاسی نعرہ لگا کے کہ یار ٹھیک ہے مجھے کرونا کی وجہ سے بھی لاک ڈاؤن کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مجھے سوچنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اس کو واقعی وہ سوچتی تو اس بجٹ میں غریب لوگوں کے لیے ریلیف بھی ہونا چاہیے تھا، جو لوگ بے روزگار پڑے ان کے لیے بھی ریلیف ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وفاقی حکومت کا بدقسمتی یہ ہے ہمارا کہ اس وقت بھی وہ اپنے ذاتی عناد اور پسند ناپسند کی بنیاد پہ، حالانکہ یہ وقت نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نیشنل پالیسی بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے حکمران مسلط ہیں مرکز میں بھی اور صوبوں میں جو عوام کا سوچ نہیں رکھتے، صرف سیاسی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ عوام کے درمیان نہیں ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کس مشکلات سے گزر رہی ہے۔ تو ہمارا آپ کے سامنے، میرا تو اسپیشلی اور روبینہ بھی بات کرے گی، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ بجٹ آئے گا تو اس میں لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ وفاقی حکومت نے بھی پیش کیا ہے اور صوبائی حکومت نے بھی پیش کیا ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے ایشوز ہمارے خیبر پختونخوا کے پرائم منسٹر صاحب تو کرپشن کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، لیکن بہت ہم نیب سے بھی یہی وہ کریں گے کہ آپ کے سامنے ہم نے ہمارے BRT کا ہم نے درخواست رکھی تھی، ساتھ ساتھ یہاں پہ ملہم جپا اسکینڈل ہے، اس کو کیوں صوبائی اور فیڈرل حکومت اس کو پروسیس کرنے میں رکاوٹ بنی ہے، یا فورن فنڈنگ کیس جو روز روشن کی طرح واضح ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ پروسیس بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کوٹ دیے تاکہ وہ فورن فنڈنگ کی بھی کوئی جانچ پڑتال نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے متنازع ایشوز کو چھیڑ رہی ہیں، متنازع چیزوں کو چھوڑ رہی ہیں تاکہ لوگوں کا ان کی نااہلی سے
ذہان ہٹا کے کہیں 18ویں ترمیم کی بات کرتی ہے، حالانکہ 18ویں ترمیم آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے امینڈمنٹ کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ موجودہ حکومت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، وہ یعنی ان کے جو اتحادی ہے وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں عمران خان اور اس کی کابینہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کر رہی ہیں۔ تو آپ سب دوستوں کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب 2008-9 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ صوبہ دہشت گردی کا شکار تھا، یہاں پہ کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا تھا، لیکن ان حالات میں بھی وفاقی حکومت اور اس وقت کی صوبائی حکومت نے لوگوں کو شہدا پیکج بھی دیے، ہمارے ٹریڈرز کو، ہمارے عام عوام کو ریلیف بھی دیے، اور ساتھ ہی اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی شروع کیا تھا اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کافی فنڈ دیے گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یہ اس بجٹ میں عوام کے بھلائی کے لیے، غریب بھائیوں کے لیے، دیہڑی دار طبقے کے لیے، یا سرکاری ملازمین کے لیے، یا ان لوگوں ان ایریاز کے جو ٹورزم ریلیٹڈ ایریاز ہیں ان کے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ تو یہ میں اس کو عوام دشمن بجٹ تصور کرتا ہوں۔ ہیلتھ پہ میں روبینہ بی کو مائک دے دیتا ہوں۔